بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس شروع کر رہے ہیں۔ پاسٹ ماضی کو کہتے ہیں پرفیکٹ مکمل، کنٹینیوس جاری، فعل ماضی مکمل جاری۔ اردو کے اندر فقرے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اردو کے فقرے کے آخر میں تا رہا تھا، تے رہے تھے، تی رہی تھی وغیرہ آتا ہے، یا دوسرے الفاظ کے اندر ایک کام کا زمانہ ماضی میں مقرر مدت یا مقرر وقت سے جاری ہونا پایا جائے۔ یہ ٹینس ایسے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو زمانہ ماضی میں جاری رہے ہوں اور پھر ختم ہو گئے ہوں۔ اور کیجئے مثلا تم 3 گھنٹوں سے کار چلاتے رہے ہو، کار چلانے کا کام 3 گھنٹوں تک جاری رہا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر ایک فرق ہے۔ دونوں کے اندر مشترکہ بات یہ ہوتی ہے کہ ایک کام زمانہ ماضی میں جاری ہونا پایا جاتا ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر مقررہ مدت یا مقرر وقت کا استعمال ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر مقررہ وقت یا مقررہ مدت کا استعمال نہ ہو رہا ہو تو وہ فقرہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا ہوگا، جہاں پر واز اور وار استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد فعل کی پہلی فارم کے ساتھ ING استعمال ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک کام زمانہ ماضی میں اس کا جاری ہونا پایا جائے اور اس کے اندر مقررہ وقت یا مقررہ مدت کا اظہار بھی ہو رہا ہو تو وہ فقرہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا ہوتا ہے، جس کے اندر ہم نے سینس یا فار میں سے کسی ایک کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر جملہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا ہو تو بنانے کا طریقہ یہ ہوگا، آغاز میں فاعل آئے گا، پھر ہیڈ بین آئے گا، پھر اس کے بعد فعل کی پہلی فارم کے ساتھ ING کا اضافہ ہوگا، اس کے بعد مفعول اگر فقرے میں ہو تو وہ آ جائے گا، اور اس کے بعد سینس یا فار میں سے ایک کا استعمال کرنا ہے، اس کے بعد وقت کا استعمال ہو جائے گا۔ تمام تر فائل جو بھی ہمارے سبجیکٹس ہیں، ای شی اٹ واحد فعل غائب، آئی وی دے یو جمع فعل، تمام کے ساتھ ہیڈ بین استعمال ہوگا، اس کے بعد فعل کی پہلی فارم کے ساتھ ING آ جائے گی۔ مقررہ وقت کے لیے سینس استعمال ہوتا ہے اور مقررہ مدت کے لیے فار استعمال ہوگا۔ سینس یا فار کے استعمال کے لیے ایک نقطہ یہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ اگر پوائنٹ آف ٹائم ہمیں معلوم ہو، نقطہ آغاز معلوم ہو کہ کام کب سے شروع ہوا، تو اس کے ساتھ ہم نے سینس کو استعمال کرنا ہے، وہ مقررہ وقت ہوتا ہے۔ اور اگر ہمیں جملے سے پیریڈ آف ٹائم معلوم ہو رہا ہو، وقت کا دورانیہ معلوم ہو رہا ہو کہ 3 گھنٹوں کام ہوا ہے، 40 منٹ کام ہوا ہے، 3 سال کام ہوا ہے، تو وہ مقررہ مدت ہوتا ہے، اس کے لیے ہم نے فار کو استعمال کرنا ہے۔ سینس اور فار کے استعمال کے لیے ایک نقطہ یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ اردو کے ایسے الفاظ کہ جن کی جمع مستعمل ہے، ان کی جمع استعمال ہوتی ہے، تو ان کے لیے ہم نے فار کو استعمال کرنا ہے۔ اور کہ یہ سیکنڈ ہے، سیکنڈوں آتی ہے، منٹ ہے، منٹوں جمع آتی ہے، گھنٹے گھنٹوں جمع آتی ہے، دن ہے، دنوں جمع آتی ہے، سال ہے، سالوں جمع استعمال ہوتی ہے، ہفتہ ہے، ہفتوں جمع استعمال ہوتی ہے، مہینہ ہے، مہینوں جمع استعمال ہوتی ہے۔ تو اردو کے ایسے الفاظ کہ جن کی جمع مستعمل ہے، اس کے لیے ہم نے فار استعمال کرنا ہے، اور اردو کے ایسے الفاظ کہ جن کی جمع مستعمل نہیں، جن کی جمع استعمال نہیں ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم نے سینس کو استعمال کرنا ہوگا۔ دیکھیں یہ بجے ہے، بجوں استعمال نہیں ہوتا، 60 ہے، 60 وغیرہ استعمال نہیں ہوتا، اتوار ہے، اتواری استعمال ہوتا ہے، اتواروں وغیرہ استعمال نہیں ہوتا، بچپن ہے، بچپن وغیرہ استعمال نہیں ہوتا۔ اسی طرح پیدائش کے لفظ پیدائشی استعمال ہوتا ہے، پیدائشوں پیدائشیں استعمال نہیں ہوتا، کل ہے، کلوں وغیرہ اس کی جمع نہیں آتی، اپریل اپریلوں وغیرہ استعمال نہیں ہوتا۔ تو اردو کے ایسے الفاظ کہ جن کی جمع مستعمل نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم نے سینس کو استعمال کرنا ہے۔ سینس اور فار کے استعمال کے لیے ایک نقطہ یہ بھی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ یہ جملہ کب کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا کتنے کی جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر جملہ کب کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہاں پر ہم نے سینس کو استعمال کرنا ہے۔ مثلا وہ صبح سے کھیلتی رہی تھی، وہ کب سے کھیلتی رہی تھی، اس کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ سینس استعمال ہوگا۔ وہ کب سے پڑھاتا رہا ہے، 1970 سے پڑھاتا رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہم نے سینس کو استعمال کرنا ہے۔ لیکن اگر کتنوں کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہو جملہ، تو وہاں پر ہم نے فار کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ مثلا تم کتنے گھنٹوں سے کار چلاتے رہے، تو دیکھیں کتنوں کا جواب بننے کی صلاحیت رکھ رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہم نے فار کو استعمال کرنا ہے۔ علی کتنے منٹوں سے کتاب پڑھتا رہا تھا، تو کتنوں کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو وہاں پر ہم نے فار کو استعمال کرنا ہے۔ سینس اور فار کے استعمال کے لیے ایک نقطہ یہ بھی ذہن کے اندر رکھ لینا چاہیے کہ اگر جملے کے اندر سے وقت کا نام معلوم ہو رہا ہو تو وہاں پر سینس استعمال ہوتا ہے۔ اگر وقت کی مقدار اور تعداد معلوم ہو رہی ہو تو وہاں پر فار استعمال کرنا ہوتا ہے۔ یہ تمام تر وقت کے نام ہیں، صبح ہے، شام ہے،
10 بجے ہیں، 1960 ہے، اتوار ہے، پیدائش 1 اپریل ہے، یہ وقت کے نام ہوتے ہیں. یہ جملے کے اندر آ جائیں تو وہاں پر سینس استعمال ہوگا. اور اگر وقت کی تعداد معلوم ہو، وقت کی مقدار معلوم ہو رہی ہو تو وہاں پر فار استعمال کرنا ہوتا ہے. تو یہ وقت کی تعداد ہے، 5 سیکنڈ ہیں، 10 منٹ ہیں، جو کاؤنٹیبل ہوتے ہیں، جن کو شمار کیا جا سکتا ہے، جو گنے جا سکتے ہیں. 3 گھنٹے ہیں تو یہ وقت کی تعداد ہے. تو وقت کی تعداد ہو تو اس کے ساتھ فار استعمال ہوگا. اب ہم مثالوں کی طرف آتے ہیں. وہ صبح سے کھیلتی رہی تھی، یا وہ صبح سے کھیل رہی تھی. ایک کام کا زمانہ ہے ماضی کے اندر مقررہ وقت سے جاری ہونا پایا جا رہا ہے. تو یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا جملہ ہے. تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آغاز میں فاعل آئے گا، پھر امدادی فعل آ جائے گا، پھر فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی ہوگی، اس کے بعد مفعول آ جائے گا. جملے کے اندر مفعول نہیں ہے تو اس کو رہنے دیں گے. اس کے بعد سینس یا فار کا استعمال ہو جائے گا، اس کے بعد ٹائم کا ذکر ہو جائے گا. اب اس کے اندر وہ فاعل ہے، کھیلنا فعل ہے، تو وہ مؤنث اس کے لیے شی استعمال ہو گیا. جتنے بھی فاعل ہیں، آئی، وی، دے، یو جمع فاعل، ہی، شی، اٹ، واحد فاعل غائب، تمام کے ساتھ ہیڈ وین استعمال ہوگا. اس کے بعد کھیلنا فعل ہے تو اس کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی استعمال ہوگی. اس کے بعد سینس یا فار میں سے ایک کا استعمال ہونا ہے. تو صبح سے، شام سے، تو ہمیں نقطۂ آغاز معلوم ہو رہا ہے، ٹائم آف پوائنٹ ہمیں معلوم ہے کہ کام کے آغاز صبح سے ہوا تھا. تو یہ ٹائم ہمیں معلوم ہے کہ کب سے آغاز ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ہم نے سینس کو استعمال کرنا ہے. اس کے بعد وقت آ جائے گا سینس مارننگ. شی ہیڈ بین پلینگ سینس مارننگ. وہ صبح سے کھیلتی رہی تھی یا اس صبح سے کھیل رہی تھی. تم 3 گھنٹوں سے کار چلاتے رہے تھے، یا تم 3 گھنٹوں سے کار چلا رہے تھے. تو آخر میں تا رہا تھا، تی رہے تھے وغیرہ آ جائے. یا دوسرے الفاظ کے اندر ایک کام کا زمانہ ماضی کے اندر مقررہ وقت یا مقررہ مدت سے جاری ہونا پایا جائے تو اور کیجیے. یہ زمانہ ماضی کے اندر مقررہ مدت سے جاری ہونا پایا جا رہا ہے کہ ایک کام ہے، شروع ہوا اور اس کے بعد ختم ہو گیا. اس کے اندر تم فاعل چلانا فعل ہے، اور جس یہ کام ہو رہا ہے یہ کار، یہ مفعول ہے. اور یہاں پر ہم نے 3 گھنٹوں کے لیے فار کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اس جملے سے وقت کا دورانیہ معلوم ہو رہا ہے، پیریڈ آف ٹائم معلوم ہو رہا ہے. تو جب وقت کا دورانیہ معلوم ہو تو وہاں پر فار کو استعمال کرنا ہے. اب فعل یو، اس کے ساتھ ہیڈ بین استعمال ہوا. پھر ڈرائیو چلانا، جس وقت آئی این جی کا اضافہ کرنا ہے تو فعل کے آخر میں، ورب کے آخر میں ای استعمال ہو رہا ہو تو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. اب مفعول کا ذکر ہو جائے گا دی کار. اس کے بعد فار 3 آورس 3 گھنٹوں سے. علی 15 منٹ سے کتاب پڑھتا رہا تھا. آخر میں رہا تھا، رہے تھے آ جائے. اور مقررہ وقت یا مقررہ مدت کا استعمال ہو رہا ہے. اس کے اندر مقررہ مدت کا استعمال ہو رہا ہے، یا آخر میں تا رہا تھا آ جائے. یا دوسرے الفاظ کے اندر ایک کام کا زمانہ ماضی میں جاری ہونا پایا جائے مقررہ وقت یا مقررہ مدت سے. یہ مقررہ مدت سے ایک کام کا جاری ہونا پایا جا رہا ہے کہ ایک کام ہوا، شروع ہوا، جاری رہا اور اس کے بعد ختم ہو گیا. تو اس کا تعلق پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے ساتھ ہے. علی اس کے اندر فاعل ہے، پڑھنا فعل ہے، کتاب جس کے اوپر کام ہوا یہ مفعول ہے. اور اس کے بعد سینس یا فار کا استعمال کر کے ٹائم کا ذکر کرنا ہوگا. علی ہیڈ بین. اس کے بعد ریڈ پڑھنا، اس کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کر دیا. اب مفعول آ گیا دی بک. اس کے بعد ہم نے فار کو استعمال کیا کیونکہ یہ 15 منٹ مقررہ مدت ہے. یہ پیریڈ آف ٹائم وقت کا دورانیہ معلوم ہو رہا ہے جو کہ 15 منٹ ہے، تو اس کے لیے فار استعمال ہوگا. فار 15 منٹس 15 منٹ سے. امجد 1970 سے اسکول میں پڑھاتا رہا تھا. تو کام کا نقطۂ آغاز ہمیں معلوم ہے کہ کام کب سے شروع ہوا، 1970 سے کام شروع ہوا. تو جب پوائنٹ آف ٹائم معلوم ہو تو وہاں پر سینس کا استعمال کرنا ہوتا ہے. یہاں پر ہم نے سینس کو استعمال کرنا ہے. امجد فاعل ہے، پڑھانا ٹیچ فعل ہے، اسکول یہ مفعول ہے. امجد ہیڈ بین. ٹیچ کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کر دیں گے، یہ فعل کے پہلے فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہو جائے گا. اسکول میں ان دی اسکول. سینس 1970 1970 سے. تو یہ 1970 یہ مقررہ وقت ہے، یہ وقت کا نام ہے. تو ہمیں کام کا معلوم ہو رہا ہے کہ کب سے آغاز ہوا، 1970 سے آغاز ہوا. تو پوائنٹ آف ٹائم جب معلوم ہو تو وہاں پر سینس کا استعمال کرنا ہوتا ہے. سینس 1970. امجد ہیڈ بین ٹیچنگ ان دی اسکول سینس 1970. اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس منفی جملوں کو کیسے بنایا جاتا ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ خیرہ.